السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو ہمیشہ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے۔ میرے لیے بھی اچھی صورت کی وجہ سے کئی خوشحال گھرانوں سے اچھے رشتے آئے، مگر بات نہ بن سکی تو ایک ہمارا گھر 4 مرلے کا اور بوسیدہ سا تھا، اس پر غربت کی وجہ سے میرا جہیز بھی نہ بن سکا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ محل نما گھروں میں رہتے ہوں وہ رشتہ کرتے وقت لڑکی والوں کا رہن سہن تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے والدین نے بھی کئی اچھے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ وہ لوگ غریب تھے اور انہوں نے میرے لیے کسی امیر گھرانے کا خواب دیکھا تھا۔ بالآخر والد صاحب نے سنہرے خواب کی تعبیر ڈھونڈ نکالی۔ ابا جان کے ایک دوست ابرار احمد نے ان کو بتایا کہ ان کے ایک واقف کار دبئی میں رہتے ہیں جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک عربی تاجر تھا اور بہت زیادہ دولت مند تھا۔ وہ پاکستان مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں اپنے دوست سے بات کروں، وہ آج کل اس عربی تاجر کے ساتھ پاکستان آیا ہوا ہے۔ والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی کہ ہاں مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اگر عربی زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے تو میں اس رشتے کو فوراً قبول کر لوں گا۔ یہ عربی تاجر سیر و تفریح کی غرض سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ والد دوست کے ہمراہ جا کر اس سے ملے۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ ابا جان نے فوراً اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نہ کوئی تحقیقات کی اور نہ یہ سوچا کہ بیٹی اتنے دور غیر ملک جائے گی تو اس کی خیر خبر کیسے لیں گے۔ فوراً ہاں کر دی، محض اپنے اس دوست کے بھروسے پر جو اس عربی تاجر کے پاس ملازم تھا۔ چند لوگوں میں میرا نکاح ہوا اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ مسقط کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچی تو پتہ چلا ایک زبردست قسم کی عورت بطور سوتن میرے استقبال کی منتظر ہے، جس کے 2 بچے بھی تھے۔ ان حالات کو میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سوتن اتنی تند مزاج تھی کہ میں اس کے روبرو بیٹھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب اس کو غصہ آتا اپنے شوہر کو بھی کھڑی کھڑی سنا دیتی تھی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس عورت کی ہر زیادتی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ سوچا اب جیون کی ڈور جس کے ساتھ بن گئی ہے تو اس ناطے کو توڑنا نہیں ہے۔ میرا شوہر میرا خیال رکھتا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر تنہائی تھی اور سوتن کا راج تھا۔ ظلم سہنا میری عادت بن گئی۔ جس کا کوئی پاس نہ ہو اور وہ دشمن کے نگر میں گھر جائے تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے چارہ کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے والدین نے میری ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا۔ سوچا کہ قسمت میں اس دیو کامد عورت کی نوکرانی بنا لکھا تھا سو بن گئی ہوں۔ شوہر تو زیادہ تر دبئی یا دوسرے ملکوں رہتا تھا۔ سال بھر تو میں نے برداشت کیا، مگر کہاں تک، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا تو تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر ایسا میٹھا پھل کس کام کا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ میرا شوہر اکثر کام سے باہر رہتا۔ میرا ہر واسطہ ہر وقت سوتن سے رہتا جو مجھ سے کام کراتے نہ تھکتی تھی۔ ہر شے پر اسی کا قبضہ تھا، وہ ہر شے کی وہ مالک تھی، اسی کا حکم چلتا تھا، میں تو بس اس کی باندھی تھی۔ لگتا تھا جیسے والد نے مجھے بہت سے روپے کے عوض فروخت کر دیا ہو۔ یہ چند سال میں نے کیسے گزارے خدا جانتا ہے۔ فون پر بھی ماں باپ سے ڈر کر بات کرتی تھی۔ ایک دن میرے خاوند کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے لیے علیحدہ مکان تعمیر کروانے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے وطن سے چند پاکستانی نوجوان کمانے کی خاطر آئے۔ یہ راج مزدور تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے مکان کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ مکان سامنے ہی تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد ذرا دیر کو ستانے کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نوجوان پیاس کتاب نہ لا کر ہمارے در پر آیا اور پانی کا سوال کر دیا۔ میری سوتن سو رہی تھی۔ مجھے پسینہ بہاتے اپنے ہم وطن پر ترس آ گیا۔ میں نے در ہی سے جھانکا تھا کہ کیونکہ مجھے بھری دوپہر اس کی بے اندازہ تنہائی میں یہ دستخط بھلی لگی۔ اس کا دل بھی کسی چارہ ساز کا آرزومند تھا شاید، اور میں تو اتنی حسرت زدہ ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا در و دیوار سے حال زار کہوں یا پھر زمین پر انگلیوں کا سے درد دل لکھوں۔ ایسے میں کسی آدم ذات کا در بر صدا دینا میرے من کے مرجھائے پھول کو کھلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ نوجوان جو پانی مانگنے آیا تھا میرے ہی گاؤں کا تھا۔ میں نے اس سے اپنے گاؤں اور والدین کا احوال پوچھا۔ یوں اس کے ساتھ اپنی دھرتی کی مٹی کا رشتہ قائم محسوس کیا۔ اب ہر دوپہر جب کھانے کا وقفہ ہوتا وہ دستک دیتا اور میں ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس کے حوالے کر دیتی۔ یوں صحرا میں قید کسی آدم ذات کی صورت دیکھ کر خوش ہو لیتی تھی۔ سلام دعا سے بات چیت آگے بڑھی اور میں نے گھر کا کھانا پلیٹ میں ڈھک کر اس کو دینے لگی۔ کہتی کہ تم لوگ یہاں پردیسی ہو، یہ کھا لو، یہاں تم لوگوں کو گھر کا پکا کب نصیب ہوتا ہے۔ میں تو پھر بھی پردی اور پردیسیوں کے دکھ جانتی ہوں۔ میں نے شوہر کا
گھر سمجھ کر نہیں کبھی اس نوجوان کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا اور نہ ہی خود شوہر کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھا۔ اس بات کا علم میرے سوتن کو بھی تھا، وہ مجھے راج مزدوروں کو پانی دینے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں نے بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ کسی سے محبت کروں گی، محبت تھی کہاں اس دنیا میں جس ہمدرد چہرے کو دیکھتی تھی لگتا تھا یہی تنہائی کے سنگلاخ میں جینے کا آسرا ہے۔ دل میں زندہ رہنے کی آرزو تو ابھی بھی جگنوں کی طرح چمکتی تھی، بغیر گناہ کا تصور تک نہ کیا تھا۔ بس ایک مزدور جو ہم وطن تھا اور پیاسا ہوتا تھا پانی کا ایک جگ روزانہ دے دیا کرتی تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے سکون مانگتی تھی۔ ایک روز میری سوتن نے مجھ سے اپنا قیمتی لباس استری کرنے کو کہا، وہ مجھ سے انجانے میں جل گیا، وہ بھڑک اٹھی، اس نے چلا کر کہا تو کس کے تصور میں کھوئی رہتی ہے، تو نے میرا لباس کیوں جلا دیا؟ کیا اس کے لیے کہ تیرا دھیان کسی اور طرف لگ گیا تھا، یا پھر یہ کہ تم نے حسد کی وجہ سے جلایا ہے؟ مجھے اس دن بہت زیادہ غصہ آیا اور پہلی بار اس کے سامنے زبان کھولی۔ میں نے کہا تم جو سمجھو، لباس کو جلنا سا سو جل گیا ہے۔ وہ بولی تم کو نے مجھ کو ایسا جواب دیا ہے، میں تم کو اس کی سزا ضرور دوں گی، کیا مزہ چکھاؤں گی؟ میں عربی کی بیوی ہوں، تیری غلام نہیں۔ وہ غصے سے کھول گئی۔ اسی شام کو جب میرے شوہر گھر آئے، اس عورت نے نہ جانے کیا بات ایسی کہہ دی کہ اس نے کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم میرے لائق ہی نہیں رہی۔ یہ سن کر میں رو پڑی اور دیوار سے لگ کر خوب روئی۔ مجھے لگا آج میرے سارے اپنے مر گئے ہیں، پردیس میں بے آسرا ہو گئی ہوں، یہاں نہ کوئی اپنا تھا اور نہ رشتہ دار تھے، اب کیا کروں گی اور کدھر کو جاؤں گی؟ ساری رات اسی اندیشے میں کٹ گئی تھی۔ اگلے دن یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کو پھر اسی نوجوان نے دستک دی اور ٹھنڈا پانی کی صدا لگائی۔ میں نے اٹھ کر اس کو جگ دیا، لیکن آج میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور میں زار و قطار رو رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ صبح میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہا فکر نہ کرو، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ اگر اس نے تم کو طلاق دے دی ہے اور تم کو گھر سے جانے کو کہا ہے تو میں تم کو سہارا دوں گا۔ فی الحال تم پاکستان واپس چلی جاؤ، میں تم کو وہاں آ کر تمہارے والدین سے اپنا رشتہ مانگ لوں کر اپنا بنا لوں گا۔ ابھی تم کو پاکستان میں جا کر اپنے والدین کو حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ شام کو عربی آیا، اس نے کہا تمہارے والد کو فون پر اطلاع کر دی ہے، تمہارا خروج لگ جائے گا، تم تیار رہنا پاکستان جانے کے لیے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اپنے کمرے میں جا کر تیاری کرنے لگی۔ عربی نے جو مجھے زیور دیا تھا کہا یہ تم اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو، میں جانتا ہوں یا تم یہاں خوش نہیں ہو، واپس جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، میں تمہارے لیے اتنی رقم کا انتظام کر دیتا ہوں کہ تم پاکستان میں کوئی سال بغیر مالی تنگی کے گزار سکتی ہو۔ جب میں پاکستان میں پہنچ گئی، ماں باپ نے میری حالت پر کلیجہ تھام لیا تھا، انہوں نے تو بڑی آرزو سے رخصت کیا تھا۔ کبھی ان سے فون پر بات کرتی تھی تب بھی اپنے دکھ سکھ نہ کہتی تھی کہ پریشان نہ ہو، مگر اب میرا چہرہ خود میری کہانی کہہ رہا تھا جس پر خوشی کا ایک بھی پھول نہیں تھا۔ میری جن کزنوں کی غریب اور متوسط گھرانوں میں شادیاں ہو گئی تھیں وہ آج بھی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں، مگر میں سونے کا زیور لے کر آنے والی پھر بھی خالی دامن تھی اور اب ماتھے پر طلاق کا ٹیکہ سجا کر آئی تھی۔ 6 ماہ والدین مجھے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے رہے، بالآخر ان کو بتا دیا ایک راج مزدور نوجوان جس کا نام ریاض ہے وہ آئے گا، آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ کر دینا۔ مجھے راج مزدور قبول ہے، مگر ایسی دولت نہیں جو ہر لمحہ ناگن بن کر انسان کو ڈستی رہتی ہے۔ سال گزر گیا تو میں مایوس ہو گئی، سوچتی تھی ریاض بھی بے وفا نکلا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا، میں نے اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ لیکن سال کے بعد ایک روز وہ اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آ گیا۔ ماں باپ نے اس بار میری مرضی کا احترام کیا اور میری شادی ریاض سے کرا دی۔ آج ایک غریب مزدور کے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ سچ ہے خوشی اور سکون دولت سے نہیں، عزت اور پیار سے ملتا ہے۔ تو دوستو، میں سب ماں باپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت بڑا گھر اور امیر لڑکا نہ دیکھا کریں، بلکہ ایسا لڑکا دیکھیں جو غریب ہو بے شک، لیکن آپ کی بیٹی کو خوشیاں اور عزت دینے والا ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کریں، لائک کریں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔